بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تم کو خبر نہیں۔ یوں تو تاریخ اسلام میں ہزاروں شہداء کا تذکرہ موجود ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنی قربانی اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہے، مگر دربار سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے ذات عالی کو ان تمام شہیدوں کا سردار ہونے کا اعزاز عطا کیا گیا، وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاد گرامی ہے، شہیدوں کے سردار اللہ کے ہاں قیامت میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپاہی، جلیل القدر سپہ سالار، بے حد جانباز، دلیر اور جانثار تھے۔ یہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جان کی بازی لگا دی۔ غزوہ احد میں جن کی شہادت پر ہمارے آقا و مولا اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہوئے، اس غزوہ کے اسلامک تاریخ پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب بن ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی ہیں۔ حضرت سید الشہداء بہادر، سخی، نرم، خوش اخلاق، قریش کی دلاور جوان اور غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے مالک تھے۔ نبوت کے دوسرے سال اور ایک قول کے مطابق چھٹے سال مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام لانے کے دن انہوں نے سنا کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے، تو آپ نے حرم مکہ شریف میں اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر کھل گیا۔ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کا کھل کر پرچار کیجیے۔ ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت حاصل ہوئی اور مشرکین آپ کی ایذا رسانی سے کسی حد تک رک گئے۔ بعد ازاں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جھنڈا تیار کیا وہ سید الشہداء ہی کے لیے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں پہلا تلوار چلانے والا تھا جس کے سر پر جھنڈا تھا۔ یہ جھنڈا اب سے پہلے ظاہر نہ ہوا تھا۔ حضرت سید الشہداء جنگ بدر میں اس حال میں شامل ہوئے کہ انہوں نے شتر مرغ کا پر اپنے اوپر بطور نشان لگایا ہوا تھا۔ انہوں نے اس جنگ میں زبردست جان بازی کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دو تلواروں کے ساتھ لڑتے رہے، کفار کے سورماؤں کو بکھیر دیا اور مشرکین کو کاری ضرب لگائے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ جنگ احد کے دن خاکستری اونٹ اور پھاڑنے والے شیر دکھائی دیتے تھے۔ انہوں نے اپنی تلوار سے مشرکین کو بری طرح خوف زدہ کر دیا، کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا ہی نہ تھا۔ غزوہ احد میں آپ نے 31 مشرکوں کو جہنم رسید کیا، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔ پھر آپ کا پاؤں پھسلا تو آپ تیر اندازوں کی پہاڑی کے پاس واقع وادی میں پشت کے بل گر گئے، ذرہ آپ کے پیٹ سے کھل گئی۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب نے کچھ فاصلے سے خنجر پھینکا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں آپ کو مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمایا۔ یہ واقعہ ہفتے کے دن نصف شوال کو 3 ہجری کو پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی۔ ایک قول کے مطابق آپ کی عمر شریف 59 سال اور ایک دوسرے قول کے مطابق 54 سال تھی۔ پھر مشرکین نے آپ کے اعضاء کاٹے اور پیٹ چاک کیا۔ ہند نے آپ کا جگر نکال کر منہ میں ڈالا اور اسے چبایا، لیکن اسے اپنے حلق سے نیچے نہ اتار سکی، ناچار تھوک دیا اور ان کے اعضاء جسمانی سے ہار، کنگن، بالیاں اور پازیب بنا لی اور مکہ لے گئی۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب چچا کی لاش مبارک کو دیکھا تو کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں، پیٹ اور سینہ چاک ہے، جسم مبارک زخموں سے چور چور ہے۔ اس جگر خراش اور دل آزاد منظر کو دیکھ کر بے اختیار دل بھرایا اور فرمایا کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، جہاں تک مجھ کو معلوم ہے تم بڑے ہی مخیر اور صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اگر صفیہ کے حزن و ملال اور رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تم کو اسی طرح چھوڑ دیتا تاکہ درند اور پرند تم کو کھاتے اور پھر قیامت کے دن تم انہی کی شکم سے اٹھتے۔ اور اسی جگہ کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر خدا نے مجھ کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا تو آپ کے بدلے 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔
آپ صبر کیجیے اور آپ کا صبر اللہ ہی کے بھروسے پر ہے۔ آپ ان کے بارے میں غمگین اور تنگ دل نہ ہو، ان کے فریبوں کے سبب بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے رب بلکہ ہم صبر کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، کیونکہ آپ جب تک عمل کرتے رہے بہت نیکی کرنے والے اور بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ پھر ان کے جسد مبارک کو قبلہ کی جانب رکھا اور ان کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس شدت سے روئے کہ قریب تھا کہ آپ پر گوشی طاری ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر، اے حمزہ اے نیک کام کرنے والے، اے حمزہ مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے والے۔ یہ بھی فرمایا، ہمارے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ حضرت حمزہ کے بارے میں ساتوں آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ حمزہ ابن عبد المطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایسی چادر کا کفن پہنایا کہ جب اسے آپ کے سر پر پھیلاتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں پر پھیلاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ چنانچہ وہ چادر آپ کے سر پر پھیلا دی گئی اور پاؤں پر ازخر خوشبودار گھاس ڈال دی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھائی اور بعد میں شہدائے احد کی نماز جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھائی۔ اس طرح 70 بار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ واللہ عالم۔ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں احد کے راستے سے ایک نہر نکالی گئی۔ اس وقت شہدائے احد کے قبور کھولے گئے تو ان کی لاشیں تر و تازہ نکلی۔ جب یہ نہر سید الشہداء حضرت حمزہ کے قدموں تک پہنچی تو پاؤں سے خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ دامن احد میں 2 حجرے تھے جن میں شہدائے احد کی قبریں تھیں۔ حضرت حمزہ کی قبر ان سے الگ تھی۔ انہیں پہلے وادی کناتا کے جنوب میں سپرد خاک کیا گیا تھا، لیکن بار بار کے اصلاح کی وجہ سے دور عباسیہ میں موجودہ جگہ دفن کیا گیا۔ شہادت کے 300 سال بعد جب دوسری بار قبر کھودی گئی تو لاش تر و تازہ تھی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، السلام علیکہ یا خیر الشہداء۔ سلام ہو آپ پر اے حضرت رسول کے چچا، سلام ہو آپ پر اے شہداء میں بہترین۔ السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسولہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر۔